بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برصغیر کی پہلی اسلامی سلطنت جس نے 320 سال اس علاقے پر حکومت کی، اور ایسی سلطنت جس پر 84 سال تک غلام حکمران رہے اور بڑی کامیابی سے اس علاقے پر حکومت کی۔ اس سلطنت کے ایک سلطان کے پاس کوہ نور ہیرا بھی تھا، جو آج بھی دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پہلی اسلامی سلطنت یعنی دہلی سلطنت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ دہلی سلطنت پر کون سے 5 خاندانوں نے حکومت کی اور اس وقت یہ خاندان کہاں موجود ہیں، غلام حکمران کون سے تھے اور اس سلطنت کے زوال کی کیا وجہ تھی، اور ان کا خاتمہ کس حکمران کے ہاتھوں ہوا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ غلام خریدنے کا بہت شوق رکھتے تھے اور ان غلاموں کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کے اہم غلام قطب الدین ایبک غوری سلطنت کے ہندوستان کے علاقوں کے انچارج تھے۔ شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا اور غوری سلطنت کے تمام علاقوں پر اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دہلی سلطنت کے جھنڈے تلے مملوک سلطنت یعنی غلاموں کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1210 میں قطب الدین ایبک ایک کھیل کے دوران اچانک انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ترک اشرافیہ نے عدم استحکام کو روکنے کے لیے ارام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ ارام شاہ صرف 1 سال تخت پر رہا۔ اس کے بعد قطب الدین کے خاص غلام شمس الدین التمش نے ارام شاہ کا تختہ الٹ دیا اور دہلی کو دارالخلافہ بنایا۔ شمس الدین التمش دہلی پر حکومت کرنے والے پہلے سلطان تھے، اس لیے ان کو دہلی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کچھ ہی عرصے میں سلطنت کو افغانستان میں غزنی سے لے کر بنگال تک پھیلانے میں کامیاب رہے۔ ہندوستان میں فتوحات کو دیکھتے ہوئے عباسی خلیفہ المستنصر بھی ان کے اقتدار کو تسلیم کرنے لگا۔ 1236 میں التمش کی موت کے بعد ان کے بیٹے رکن الدین مسعود نے تخت سنبھال لیا، اور رکن الدین مسعود حکومت کرنے کے بجائے آرام و آرائش کی لذت میں مصروف رہے اور حکومت کا کنٹرول ان کی ماں شاہ ترکان کے پاس رہا۔ انہوں نے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان کے ان کاموں کی وجہ سے سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطان عام عوام اور سلطنت کے رئیسوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور تخت پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی رکن الدین مسعود کو پھانسی دے دی۔ ناظرین، رضیہ سلطان برصغیر کی پہلی خاتون حکمران تھیں۔ انہوں نے بھائی کے برعکس صحیح معنوں میں طاقت کا استعمال کیا اور اپنی گرفت مضبوط کی، لیکن سلطنت کی ترک اشرافیہ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ رضیہ سلطان نے صرف 4 سال حکومت کی اور ان کو ان کے بھائی معز الدین بہرام نے قتل کر دیا اور خود تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ معز الدین کے دور میں 1241 میں منگول فوج نے دہلی سلطنت کا محاصرہ کر لیا۔ معز الدین کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ منگولوں کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا، اور منگولوں نے دہلی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تباہی کی داستانیں رقم کر دیں۔ معز الدین کے بعد ان کے بھتیجے علاؤ الدین مسعود سلطنت کے 7ویں سلطان بنے۔ یہ بھی ایک نااہل سلطان تھے۔ اس کے بعد سلطان التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود صرف 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور 8ویں سلطان بنے۔ یہ ایک مذہبی سلطان تھے جو اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کے دور میں یہ حکومت ان کے سسر غیاث الدین بلبن چلا رہے تھے۔ ناصر الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، بلبن منگولوں کے غلام تھے۔ سلطان التمش نے ان کو منگولوں سے خرید کر دہلی میں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ بہت کامیاب سلطان ثابت ہوئے۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا اور بہت کامیابی سے منگولوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ سلطان بلبن کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے اور دوسرے بیٹے ناصر الدین بھوگرا کو بنگال کے بجائے دہلی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پوتے معز الدین کیکوباد کو دہلی کا 10واں سلطان چن لیا گیا۔ سلطان بننے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی عیش و آرام، شراب نوشی اور عورتوں کے ساتھ بسر کی۔
4 سال حکومت کرنے کے بعد 1290 میں جلال الدین خلجی نے معیز الدین کیقوباد کو ان کے بیٹے سمیت قتل کر دیا اور برصغیر سے مملوک غلاموں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور دہلی پر خلجی دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ خلجی ایک ترک قبیلہ تھا اور 200 سال سے افغانستان میں آباد تھا، جہاں یہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جلال الدین خلجی نے بڑی کامیابی سے منگول حملے کو شکست دی اور بہت سے منگولوں کو اسلام قبول کروانے کے بعد ہندوستان میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 1296 میں جلال الدین کے بھتیجے علاء الدین خلجی نے چچا کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا اور سلطنت کے 13ویں سلطان بن گئے۔ ناظرین، علاء الدین خلجی کو دہلی سلطنت کا سب سے طاقتور اور بااثر سلطان کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دریائے راوی کے کنارے منگولوں کو فیصلہ کن شکست دی اور پہلی مرتبہ منگول فوج کا تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔